السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين آغاز و تحریر رکو نمبر 3 کا آیت نمبر 258 سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ یہاں پر جس خاص طور پر جس بات کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے وہ نمرود کی خدائی کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ شخص عراق کا بادشاہ نمرود تھا اور اس کا دارالحکومت بابل تھا، جہاں آج کل کوفہ آباد ہے۔ یہ خدائی کا دعوے دار تھا اور یہ اور اس کی رعایا سب مشرک تھے۔ نمرود کی خدائی کس قسم کی تھی، وہ کیا کرتا تھا، وہ کس طرح کی شرک میں مبتلا تھا؟ وہ در حقیقت نمرود 3 قسم کی شرک میں مبتلا تھا۔ سب سے پہلی شرک تھی وہ ربوبیت میں شرک کرتا تھا۔ وہ ایسا شرک عموماً کوئی بھی نہیں کرتا، مشرکین مکہ ہو یا نمرود ہو یا فرعون ہو، کسی سے بھی پوچھا جائے کہ یہ آسمان اور زمین کس نے بنائے، زمین سے پیداوار کون اگاتا ہے، کائنات کو کس نے پیدا کیا، اور سورج اور چاند کا نظام کون چلانے والا ہے، تو سب کے سب یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں البتہ ربوبیت کے منکر ضرور موجود ہیں، ایسے بھی ہیں جو ربوبیت کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہی منکر ہیں، اور اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو زمین اور کائنات جو ہے، یہ ساری کی ساری کائنات کی تمام چیزیں یہ در حقیقت کسی انسیڈنٹ کے طور پر پیدا ہو گئی۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ساتھ بھی شرک کرتے ہیں۔ دوسری قسم جو ہے وہ شرک کی کیا ہے، یعنی وہ رب کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی رب ہے جو ان تمام چیزوں کا خالق ہے۔ دوسری قسم جو شرک کی ہے وہ شرک فی الصفات ہے۔ یہ صفات کے ساتھ شرک صرف وہ کافر نہیں بلکہ وہ آج کل کے مسلمان بھی صفات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جیسے دعاؤں کو مانگنا ان کے قبول ہونا کرنے کے لیے، حاجت روائی کے لیے، کسی کے رزق میں تنگی اور فراخی کے لیے، بارش برسانا، کسی کو اولاد دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں شرک بالصفات ہیں، کہ یعنی یہ صفات کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں، چاہے وہ عراق کے لوگ ہوں، چاہے وہ مصر کے ہوں، چاہے وہ پاکستان کے ہوں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہوں، چاہے وہ مجسموں کو اللہ کی صفات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوں، چاہے وہ قبروں کے اولیاء کو اللہ کے ساتھ صفات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوں، چاہے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ حتیٰ کہ ڈاکٹروں کو بھی اس لیول تک لے آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ جو دوسری صفات کی شرک ہے یہ بھی بہت سخت ترین شرک ہے۔ ہمیں اپنی ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے اور اسی سے توقعات کرنی چاہیے۔ شرک کی تیسری قسم وہ ہے جس کا تعلق شرک فی صفات کی دوسری قسم سے ہے، اور وہ فطری اسباب سے ہوتا ہے، یعنی انسان کو اسباب کے لیے کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانا، اپنے اسباب کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے بجائے عام عوام اور عام لوگوں کے سامنے جھک کر ان سے مانگنا، چاہے وہ سیاسی اقتدار کے معاملے میں ہو، چاہے آپ انسان اقتدار حاصل کرنے کے معاملے میں ہو، چاہے انسان اپنا حسب نسب حاصل کرنے کے معاملے میں ہو، یا چاہے انسان کسی بھی قسم کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہو۔ تو یہ جو تیسری جو صفت ہے شرک کی وہ شرک بالصفات ہے، لیکن یہ فطری اسباب یعنی دنیاوی اسباب کو حاصل کرنے کے لیے انسان اس کو اتنا زیادہ پاورفل اور طاقتور سمجھ لے کہ سب کام سب بھلائیاں اسی کے اختیار میں ہیں، وہی ہے جو ہمیں وہ عطا کر سکتا ہے، وہی ہے جو ہمیں دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے آگے ہر کام کے لیے ہمیں اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے، ہمیں اپنے رب سے مانگنا چاہیے، ہمیں کسی انسان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی جب ابراہیم نے کہا میرے رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یعنی اب یہاں پر کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟
نمرود کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس نے اپنی حکومت میں یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ حکومت دے رکھی تھی، عزت بھی دے رکھی تھی۔ تو جب ابراہیم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا، وہ اذ قال ابراہیم ربی، کہ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا قال انا احیی و امید، کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ نمرود ہی کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو والد تھے، وہ وہاں پر بت گری کیا کرتے تھے، بت بنایا کرتے تھے، اور بت فروش بھی تھے۔ اور جو نمرود کے مقربین ترین لوگوں میں آزر جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو ہے وہ تھے۔ اسی وجہ سے باپ جو آزر ہے، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے بت توڑے تھے تو اسی باپ نے اپنے بیٹے کا مقدمہ نمرود کے دربار میں پیش کیا تھا۔ باپ نے ہی بیٹے کا مقدمہ نمرود بادشاہ کے دربار میں پیش کیا۔ جب دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیش ہوئے، وہاں پر آئے، تو خدائی کا دعویٰ کرنے لگا نمرود۔ تو بحث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو نمرود کہنے لگا کہ یہ دونوں کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو نمرود نے ایک بے قصور آدمی کو بلا وجہ ہی قتل کروا دیا، اور ایک ایسے قیدی کو جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اس کو آزاد کروا دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے اس کام کا یہ جواب دے سکتے ہیں تھے کہ جس شخص کو تو نے مروا ڈالا ہے اسے زندہ کر کے دکھا، تو پھر میں معلوم کروں کہ تم واقعی میں اس کو زندگی دے سکتے ہو۔ مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس میدان کو چھوڑ دیا اور ربوبیت کے میدان میں آ گئے اور کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یعنی ربوبیت کیا ہے؟ وہ صفات اللہ کی، وہ طاقت اللہ کی جو کسی اور کے پاس نہیں۔ اب نمرود یہ سمجھتا تھا کہ کائنات کے نظام میں میرا کوئی دخل اور اختیار نہیں، لہٰذا وہ فوراً لاجواب ہو گیا، کیونکہ وہ اللہ کی ذات کو تو مانتا تھا۔ حالانکہ اگر وہ سوچتا تو کہہ سکتا تھا کہ اگر میں سورج کو مغرب سے نہیں نکال سکتا تو تم اپنے رب سے کہو کہ مغرب سے نکال کر دکھائے، اور اس صورت میں عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ دکھا بھی دیتے۔ مگر چونکہ نمرود کا پختہ عقیدہ تھا کہ کائنات کا نظام اللہ ہی چلاتا ہے اور وہ چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے، لہٰذا وہ خاموش ہو گیا اور حیران کی کہ اس سے اور کوئی جواب نہیں بنا پایا، کیونکہ باطل اپنا جواب لا نہیں سکتا، اپنے آپ کو سچ ثابت کر نہیں سکتا۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے پورے دربار میں نمرود پر یہ بات واضح کر دی کہ تو میرا خدا یا معبود نہیں، بلکہ وہ اللہ میرا معبود حقیقی ہے جس کا پوری کائنات میں اختیار ہے، جس کی طاقت پوری کائنات پر چلتی ہے۔ اب یہ بات تو سب کے سامنے آ گئی، لیکن نمرود ابھی بھی اپنی خدائی کا دعویٰ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت پر توجہ کرنا اس کو گوارا نہیں تھا۔ اور جو لوگ گمراہی میں اس حد تک آگے بڑھ چکے ہوں انہیں ہدایت اللہ تعالیٰ نصیب بھی نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اب اگلی ایک اور بات، پھر سے زندگی اور موت کی بات ہوئی۔ پہلے وہ زندگی اور موت کی بات ہوئی، اب پھر سے زندگی اور موت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں نئی بات بیان کرتے ہیں کہ یا اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جو ایک بستی کے قریب سے گزرا۔ اب ایک اور بات، یہ بات کس کے بارے میں بیان ہوئی؟ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے، جن کے متعلق مشہور یہ ہے کہ انہیں ساری تورات زبانی یاد تھی۔ بخت نصر نے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو ویران کیا اور بہت سے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے ہاں بابل لے گیا، تو ان میں سیدنا عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت بعد رہائی ہوئی اور واپس اپنے وطن آ رہے تھے کہ راستے میں ایک اجڑا ہوا شہر دیکھا جو بخت نصر کے حملے کی زد میں ویران ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر دل ہی میں یہ خیال آیا کہ اللہ اب اس بستی کو کب اور کیسے آباد کرے گا۔ اس وقت آپ ایک گدھے پر سوار تھے اور ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ نے آپ کی روح کو قبض کر لیا اور پورے 100 سال موت کی نیند سلا کر پھر انہیں زندہ کر کے پوچھا بتاؤ کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے؟ اب عزیر علیہ السلام کے پاس سوائے سورج کے وقت معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جب جا رہے تھے تو پہلا پہر تھا دن صبح کا، اور اب دوسرا پہر تھا، یعنی کہ دن کا وقت تھا۔ کہنے لگے
یہی بس دن کا کچھ حصہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دوسرا دن ہو، کیونکہ اس سے زیادہ انسان کبھی سوتا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر مزید کیا فرمایا کہ ایک بستی پر جب ان کا گزر ہوا جو اپنی اپنی چھتوں کے اوپر اوندھی پڑی تھی، اس نے کہا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دے دی، پھر اس کو زندہ کیا اور پھر پوچھا تم کتنی دیر رہے؟ اس نے کہا میں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال تک رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم 100 سال تک رہے۔ جب عزیر علیہ السلام نے اپنے بدن اور جسمانی حالت کی طرف اور اپنے ساز و سامان کی طرف، کھانے پینے کی طرف دیکھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ وہی دن ہے جب ان پر نیند طاری ہوئی تھی۔ پھر جب اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو کہ اس کی ہڈیاں تک وہ سیدھا ہو گئی ہیں، تو سمجھے کہ واقعی 100 سال گزر چکے ہیں۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، پھر وہ جڑنے لگیں، پھر ہڈیوں کے اس پنجر پر گوشت چڑھا، اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس بستی کی طرف نظر دوڑائی جسے دیکھ کر ایسا خیال آیا تھا کہ وہ بھی آباد ہو چکی تھی۔ یعنی 100 سال میں وہاں پر بستی میں اور لوگ آ گئے جو آباد ہو گئے۔ سیدنا عزیر علیہ السلام، ان کا گدھا اور وہ بستی بھی مرنے کے بعد زندہ ہوئے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عزیر علیہ السلام کے خیال کو 3 طریقوں سے جواب دیا، جس سے آپ کو عین الیقین ہو گیا۔ یعنی عین الیقین کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھ کر یقین ہونا۔ یعنی کچھ روایات میں آتے کہ وہ جو اجڑی ہوئی بستی تھی، آباد برباد ہو چکی تھی، اللہ نے ان کو بھی واپس زندہ کر دیا۔ اب 100 سال کی مدت کا آپ کی ذات پر کچھ اثر ہوا نہ آپ کے سامان، کھانا پینے کے سامان پر کوئی اثر ہوا، آپ کے جسم پر کوئی ذرہ بھر بھی خراش بھی نہیں آئی، ان کے جسم کے اوپر مٹی نے ان کے جسم کو کھایا بھی نہیں۔ اب حالانکہ وہ گدھا جو تھا وہ وہاں سے بھاگ کر کہیں اور اپنے کھانے پینے کا سامان لے سکتا تھا، وہ بوسیدہ ہو گیا، لیکن ان کا کھانا پینا نہ وہ ختم ہوا نہ وہ خراب ہوا، بلکہ وہ ویسے کا ویسا ہی تازہ رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال، یہ نشانی اس لیے بیان کی، یہ دکھائی ان کی آنکھوں کو، تاکہ وہ یہ بات سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو جس حال میں رکھنا چاہے اس کو اسی حال میں رکھ سکتا ہے۔ جب آپ واپس اپنے گھر پہنچے تو آپ کے بیٹے اور پوتے تو بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ خود ان کی نسبت جوان تھے۔ اس طرح آپ کی ذات بھی تمام لوگوں کے لیے ایک معجزہ بن گئی۔ غالباً اسی وجہ سے یہودیوں کا ایک فرقہ انہیں ابن اللہ کہنے لگا تھا، لیکن گدھے پر 100 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد کے اثرات موجود تھے۔ یہ ایک بہت ہی حیران کن معجزہ تھا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے گدھے کی ہڈیوں کا جڑنا، اس کی ہڈیوں کا واپس آپس میں جڑ کر مکمل ہو جانا، اور اس پر گوشت کا چڑھنا، پھر اس کا زندہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایک بڑی اہم دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ پھر اور ہڈیوں کی طرف دیکھو، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائے، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ہم ان کو اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب اس پر خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر واقعتاً پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور پھر سے زندگی اور موت کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، ربی ارینی کیف تحیی الموتى، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا نہیں تو یقین رکھتا؟ قال، اس نے کہا بلا ولکن یطمئن قلبی، کیوں نہیں، مجھے یقین ہے کہ تو زندہ کرتا ہے، لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، کیونکہ اس وقت روئے ارض پر صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی مسلمان باقی تھے۔ غیب پر انبیاء کا ایمان جس قدر پختہ ہوتا ہے دوسروں کا نہیں ہو سکتا، مگر جس مشن کے لیے انہیں کھڑا کیا جاتا ہے اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں عین الیقین حاصل ہوتا، کہ وہ دوسرے لوگوں کو آنکھوں دیکھی حقیقت کی بنیاد پر ایمان بالغیب پر دعوت دے سکے۔ اسی لیے اکثر انبیاء کو
मलूक السماوات والارض کی سیر بھی کروا دی گئی تھی، یعنی کہ آسمان کے جو فرشتے ہیں ان کو بھی ان کو دکھایا گیا، آسمانوں اور زمین کے بارے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائیں وہ عام انسان کو نہیں معلوم ان کو، اور کسی حد تک ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں سے ان کو کے بارے میں بیان کر دیا، بتا دیا، اور سیدنا عزیر علیہ السلام کو بھی ایسے ہی اسباب دکھائے۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حضور یہ دلی اطمینان کے لیے یہ سوال کر رہی ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے دوران میں آسمان کی سیر کروائی، اور ایک دفعہ خواب میں اور ایک مرتبہ نماز کسوف پڑھاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائے گئے تھے۔ اب یہاں پر جو انہوں نے جب یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اچھا تو 4 پرندے لو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت کے اندر مختلف مفسرین کا اختلاف ہے اور بہت زیادہ ہے، مثلا یہ کہ 4 پرندے ایک ہی جنس کے تھے یا الگ الگ جنسوں کے، جز ان سے مراد ان کو ذبح کر کے اور قیمہ بنا کر 4 پرندوں کا کے گوشت کو ملا دینا ہے، یا فقط ان کے ٹکڑے کر دینا ہی کافی ہے، یا ملا دینا بھی ضروری ہے۔ یہ پہاڑ بھی آیا کہ 4 ہی پہاڑ تھے جن پر ایک ایک حصہ رکھا گیا، یا پھر جن پر بانٹ کر ہر حصہ رکھا گیا، ایک ہی پہاڑ پر الگ الگ جگہ پر حصہ رکھا گیا؟ کیا ان پرندوں کے سر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہی حصوں میں ملا دیے تھے یا اپنے ہی پاس رکھے تھے؟ یہ سب تفصیلات جو ہیں، یہ تمام چیزیں بے معنی ہیں جن کی بحث میں پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ تھا ہے کہ موت کے بعد مردہ جسم کی کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ واپس زندگی دے گا، اور کس طرح سے وہ مردے کو زندگی عطا کر کے ان کو واپس جوڑے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ ان 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، اور پھر ان کو پکارو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ سے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ اس قسم کی مردہ قوم بھی دوبارہ سے زندہ ہو جائے؟ اور اگر یہ ممکن ہے تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس کے لیے کیا طریقہ کیا اختیار کیا جائے؟ یہ سب کچھ یعنی کیف تحیی الموتیٰ، کیا کہا کہ تو کس طرح مردہ قوم کو زندہ کرے گا، یعنی مردہ قوم کو کس طرح سے نئے سرے سے زندگی عطا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہارا اس پر ایمان ہے کہ مردہ قوم کو حیات نو یعنی کہ دوبارہ سے نئی زندگی ملے گی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس پر تو میرا ایمان ہے، لیکن میں اس کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 4 پرندے لو، شروع میں وہ تم سے دور بھاگیں گے، انہیں اس طرح آہستہ آہستہ سدھاؤ کہ وہ تم سے مانوس ہو جائیں، حتیٰ کہ اگر تم انہیں الگ الگ مختلف پہاڑوں پر چھوڑ دو اور انہیں آواز دو تو وہ اڑتے ہوئے تمہاری طرف آ جائیں گے۔ بس یہی طریقہ ہے کہ میں اسی طرح سے انسان کو مردہ لوگوں کو زندگی عطا کروں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے مردوں کو زندہ کرنے کی بات پوچھ رہے تھے، لیکن مردہ قوموں کی دوبارہ زندگی کے بارے میں کیا ہوا کہ بہت سے لوگوں نے پوچھا، بہت سے لوگوں نے اس بارے میں کیا کیا کہ اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے یہ بات بحث کرنا شروع کر دی کہ مردہ قوموں کے بارے میں زندگی ان کو کس طرح سے بتائے گی، کہ مردہ قوموں کو کس طرح زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب کائنات نے یہ معجزہ دکھایا تاکہ وہ حق سے مانوس ہو جائے اور ان کو حق واضح ہو جائے، حالانکہ یہ حق ان کو پہلے بھی معلوم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے دکھایا کیونکہ آج انسان بھی، ہر دنیا کا ہر انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانوس ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں، رب کی ربوبیت سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ پرندوں میں سے 4 لے کر انہیں اپنے سے مانوس کرو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہاری طرف بھاگتے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمام کی تمام مردہ قوموں کو، مردہ لوگوں کو جو مر چکے ہیں، ان سب کو روز قیامت اللہ تعالیٰ زندگی دے گا، اور سب کو میدان محشر کے اندر اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا،
رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر زندگی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.